السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 61 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیت 123 میں فرماتے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ نامراد ہوگا، یعنی ایسا شخص نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ وہ آخرت میں نامراد ہوگا۔ تو جو شخص قرآن کریم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اس راستے پہ جمع رہتا ہے، تو ہر دور میں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رہتا ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا نا، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ کبھی آخرت میں نامراد ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پہ جما دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 186 to 200۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور متقی بن جاؤ گے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں خطاب سارے عام مسلمانوں سے ہے، جو کہ آئندہ بھی جان اور مال ہر طرح کی آزمائش ان کے اوپر ہوگی نا، جو بھی ایمان لائے گا۔ تو یہ ایک دستور ہے، اور یہ دستور کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب شرک اور ایمان کا مقابلہ ہوا ہے، جب تو اس وقت کیا ہوا؟ جو بھی ایمان والے ہوئے اور جو ایمان لا کر کے اس راہ پہ ڈٹ گئے، اور ان کا باطل پرستوں نے بہت مذاق اڑایا، بہت اذیتیں دی، بہت ایک ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک ظاہر حملہ کرنا ہوتا ہے اور ایک باطنی حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ کتاب والوں نے، اہل کتاب والوں نے اور کچھ مشرکین مکہ نے ان لوگوں کو ظاہری ایذا بھی دی اور باطنی، یعنی قولی اور فعلی اور عملی، ہر طریقے کی ان کے ساتھ ایذا پہنچی، یعنی زبان سے بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی، ہاتھوں سے بھی ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور ہر طریقے سے ان کو پریشان کیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے کہ رزلٹ پہلے ہی ہے کہ اگر تم نہ ایمان لاؤ گے تو تم کو تمہاری اموالوں کے ساتھ، تمہاری نفسوں کے ساتھ تم کو ضرور آزمایا جائے گا۔ ہر قسم کی قربانیاں پیش آئیں گی تمہیں اس راستے پہ۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس تمہارا مال بھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے تم اس راستے پہ جب آؤ گے تو تم بیمار بھی پڑ جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری اولاد اس وقت بہت تنگ کرے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے اس راہ میں آنے کے بعد تمہیں بہت تنگ کرے، کیسی بھی پریشانی تمہارے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس راستے پر صبر کرنے کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے کیا ہے؟ تمہیں انتہائی زبردست باتیں سننے کو ملیں گی، طعنے ملیں گے، طنز ملیں گے، گالی گلوچ بھی ہو سکتا مل جائے، تمہیں پر جھوٹے تہمت لگا دیں، وہ جھوٹے الزامات لگا دیں نا، تو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، اور یہ کام کرنے والا ہو سکتا ہے ایسا وہ شخص جو کافر ہے، جس نے ابھی تک کی کفر پہ ہی وہ ڈٹا رہا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو یہ طرح کی اذیت پہنچائے گا۔ تو لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی مومنوں کی اپنی مال، جان، اولاد اور اہل میں ضروری آزمائش ہوگی،
اور یہ آیت اس طریقے کی ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم لوگ نے پڑھی تھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دی۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم کو۔ تو جب اس راستے پہ جو انسان ڈٹا رہتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی، مصائب پہنچتی، تو پھر وہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ الفاظ جب بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے دل کو بہت تکلیف دہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے آپ کو دل پر غم لگے، چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی معمولی بات پر بھی کیا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، کوئی سامنے والا ایسی الفاظ بھی کہہ رہا ہوتا تو غم تکلیف دل میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس وقت یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ جو غم ہے اللہ کیا باعث اجر بن جائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب مومن مدینہ میں آئے تھے اور وہ ابھی تک بدر کا جو واقعہ تھا پیش بھی نہیں آیا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے ان کو ٹرین کر دیا۔ مسلمانوں کو مشرک اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچنے والی ایذاء کے بارے میں ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اہل کتاب سے بہت سی تکلیفیں اور بہت سی باتیں ایسے سنو گے جو تم پر بہت تکلیف دہ ہوں گی، وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں طعنے دیں گے، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تو لہٰذا تمہیں ان سب کے لیے کیا کرنا ہے، تیار رہنا ہے، ریڈی رہنا ہے۔ تو صحابہ ماشاءاللہ وہ سب کیا تھے، ایک دم ذہنی اور اپنی جسمانی طور پر بالکل تیار ہو گئے تھے۔ تو خطاب سارے مسلمانوں سے ہے، تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے بارے میں یہ نہیں ہے، تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی طرف راستے پر آئیں گے تو یہ راستہ کیا ہے، حدیث سے جیسے ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ یہ راستہ کیا ہے، مشکلات سے بھرا ہے، کیونکہ جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مشکل چیزوں سے ڈھانک دیا ہے۔ جو تکلیف دہ ہے، جو نفس پہ گرا گزرتی ہے، جو پریشانی جو دنیا میں لگتی ہے ہم کو، اور تکلیف دہ چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ تو یہ راستہ بھی آسان نہیں ہے، اس راستے پہ آنے کے بعد انسان کو کیا ہے، تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اپنی جان اور مال اور وقت اور اپنے آرام کی قربانی انسان کو دینی ہی پڑتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، اس کے لیے پھر انسان تیار رہے، اور یہ جو کام ہے، جو اس راستے پہ ڈٹا رہنے والا ہے اور وہ جمع رہنے والا ہے، اور پھر کیا ہے، وہ اس کے لیے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، صبر اور تقوی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا نا اور تقوی اختیار کیا تو پھر کیا ہے، یہ تو بہت ہی ہمت والوں کے کام ہے۔ تو صبر سے اور تقوی سے ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے محلے والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے اپنی فیملی کے ممبر، کوئی پرواہ نہیں، صبر کرنا، صبر کرتے کرتے اللہ سے دعا مانگتے مانگتے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ جو جس نے میرے بارے میں غلط کر، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور مجھے بھی اس راستے پہ استقامت دے دے، اور جو بھی ہم نے پڑھا لکھا ہے اس کو میرے عمل کا حصہ بنا دے اور اسے قبول فرما لے۔ آیت 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہوں نے کتاب دی گئی تھی، تو تم ہر صورت میں ایسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، سو بڑا برا ہے وہ جو وہ خرید فروخت کر رہے ہیں۔ اس میں اہل کتاب کو زبردست تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہے نا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے نا، جب وہ تمہارے سامنے آئے تم اس کو بیان کر دو کہ واقعی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ واقعی میں حقیقی رسول ہیں، اور تم کوئی بھی بات جو اس میں لکھی ہے تم چھپاؤ گی نہیں۔ لیکن ہوا کیا، اس کے اپوزٹ ہوا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، تھوڑی سی دنیا کے فائدوں کے لیے
تھوڑی سی اپنی دنیا کی چیزوں کے لیے، تھوڑی سی اپنی دنیا کے جو ہے عہدے ہیں، پوزیشن ہے، واہ واہی کے لیے، مال متاع کے لیے انہوں نے اس اللہ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا، پیٹ پھیر لیا۔ تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ اور ان کو آگ کی لگام پہنا دی جائے گی، ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت 188 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اور ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرو جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے کیے ہیں، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو بس انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کرنا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انجام بتا دیا گیا ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے کارناموں پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کارناموں پر خوش ہوتے ہی نہیں، ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی تعریف ہو، ان کی وہ تعریفیں ہوں جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں سے یہ امید لگائے رہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں، اور وہ چھوٹے سے کام پر بھی کیا ہوتے اتراتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو جو ہم نے کام کیے بھی نہیں۔ دراصل یہ آیت کس پس منظر نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو منافقین اپنے عذر اور بہانے پیش کرنے کے لیے قسم کھاتے کہ اور چاہتے تھے کہ ان کے اس کام پر تعریف کی جائے۔ اب بھلا کس بات پر تعریف کی جائے کہ گھر میں تم بیٹھے رہے، اور تمہارے بیٹھے رہنے پر تعریف تمہاری ہونی چاہیے نا۔ اور جو جنگ بدر میں گئے تھے اور تم تو وہاں پہ گئے بھی نہیں، تم نہیں گئے، لیکن تمہیں یہ کہا جائے کہ تم واقعی میں تم جنگ بدر میں گئے تھے یا جنگ احد میں تم نے بڑے کارنامے کیے، لیکن جو انہوں نے کیا بھی نہیں۔ چنانچہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے منافقین کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں خاص کر کے کسی کا نام نہیں لائے، جو بھی برائیاں یہاں پہ بتائی گئیں اور جس کے بارے میں بتائی گئی کسی کا نام بھی نہیں آیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں چلو یہ جو آیت ہے نا خاص منافقین کے لیے ہے، میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو ہر وہ شخص سمجھ لے اپنے اوپر کہ جس کے اندر یہ صفات ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا اور تب پر بھی اس کو کیا چاہیے، لوگوں سے تعریف چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، اور کیسا ہے، علیم ہے، دردناک ہے۔ تو ایک تو پہلی بات، لوگوں سے تعریف نہیں چاہیے۔ ہر کام انسان کر رہا کس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے نا۔ ہر نیک کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو اس سے جو انعام جس سے چاہیے وہ اسے اللہ سے چاہیے ہے۔ انسانوں کے پاس کیا ہے؟ انسانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، انسانوں کے پاس تو کچھ حقیر چیزیں ہی ہیں دینے کے لیے، صرف چھوٹی سی زبان کی تعریفیں اور یا کچھ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے گفٹ، یہی دے سکتا ہے کہ انسان۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے کی کیا ہے، انبار ہیں، ذخائر ہیں، بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں۔ تو جو بھی نیک کام انسان کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ایسے کام کرنے والے تھے، بہانے کرنے والے تھے، ہیل بہانے کر کے اچھے اور نیک کاموں سے، اور جو ہے جب مصائب آتی تھی اسلام پہ تو پیچھے ہٹ جاتے تھے اور جھوٹی تعریف چاہتے تھے۔ آیت 189 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بتائے ہیں آیت 189 اور آیت 190 میں۔ جب یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہاں توحید کے بارے میں بتایا تھا، یہاں پہ کیا ہے، توحید کو پروو کیا گیا ہے غور و فکر کر کے، کہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حقیقی مالک ہے، ملک السماواتی، وہی ہے جو آسمان اور زمین کا وہ بادشاہ ہے۔ ملک یعنی کہ مالک، بادشاہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بغیر پوری کائنات میں ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، ایک مچھر پر نہیں چلا سکتا ہے اپنا۔ ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت 190، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی توحید کے دلائل موجود ہیں، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش اور کائنات پہ غور فکر کرتے ہیں نا، تو جب ان کو اس پہ غور فکر کرنے کا وقت اور عقل لگاتے ہیں تو وہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی سی جو کائنات ہے نا، اتنی بڑی سی جو یہ گیلیکسی ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے، اور اس قدر جو بڑی دنیا ہے، اور ہر انسان کو اس کا رزق مہیا کرانا اور وقت پہ سارے کام ہو جانا، اور یہ جو سورج، چاند اور ستارے، ان سب کا کبھی بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ کام کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ ایک نظام ہستی ہے جو صرف اور صرف ہمارا رب ہی چلا رہا ہے۔ واقعی میں اگر انسان اس کائنات پہ ہی غور کر لے تو واقعی میں اس کا سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، بہت سی ہستی نہیں چلا رہی، اور یہ صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ لا الہ، یعنی اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہستی ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اگر انسان آسمانی نظام کی طرف دیکھ لے، اس کی تفصیلات کو دیکھ لے، چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور ان کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلوں کے بارے میں غور فکر کر لے، ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں اور اثرات ہیں نا، کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور جو ہے ڈوبنے سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، سمندر کا پانی بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسی گردشیں ہیں اور ایسی جو پیمائش ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ سورج پر گرہن، چاند پر گرہن، یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور یہ چاند کا ڈوبنا، سورج کا ڈوب جانا، پھر نکل آنا، پھر دن رات کا ہوتے چلے جانا، اور پھر ایک دم روشنی ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی والا بنایا ہے، چاند میں بھی روشنی بنائی ہے۔ تو یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا؟ اگر یہ آسمانی نظام پر ہی انسان غور فکر کر لے تو واقعی میں انسان کیا ہے؟ اللہ کو پا لے گا، اللہ کو پہچان لے گا۔ اور اسی طرح سے پھر کیا ہے؟ اگر ہم اپنی جو زمین ہے اس پر ہی غور کر لیں کہ اس کی زمین میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو اس کو بنایا ہے، ہرا بھرا بنایا ہے، کہیں پر بنجر ہے، کہیں پر ہری بھری ہے، کہیں پر ریتیلی ہے، کہیں پر سمندر ہے، کہیں پر برفیلی ہے، اور اس کی پیمائش، اس کی جو ہے زمینی پیمائش دیکھیں، پھر اس کے اوپر پہاڑ دیکھیں، پھر اس کے اندر سمندروں کو دیکھیں۔ سمندر کے اندر بھی آج بھی کہتے ہیں کہ اتنی ساری جانور ہیں جن کے بارے میں آج بھی سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں، اتنی ساری مخلوقات اللہ کی سمندر کے اندر ہے۔ پھر سمندر کے اندر دو دریا کا ملنا اور نہ ملنا دیکھ لیں کہ جو سمندر کے اندر دو دریا وہ آپس میں ایک ہو کر بھی نہیں ملتے ہیں، الگ الگ ہیں، جیسے لگتا ہے ان کے اندر کسی نے ایک پردہ، ایک آڑ کر رکھا ہے۔ اور پھر جو دریا ہیں، جو پرندے ہیں، جو جانور ہیں، جو پھل ہیں، پھلوں کا پکنا ہے، پھلوں کا میٹھا ہونا، پھلوں کا کھٹا ہونا، ایک ہی پھل کی کئی قسم ہیں۔ ایک آم کی طرف دیکھ لے، ایک مینگو کی طرف غور کر لے، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار اس کی قسمیں ہیں۔ تو یہ پھر کون کرنے والا ہے؟ کسی انسان کی بس کی بات ہے کیا؟ یہ تو کسی انسان کی بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، نہ ہی کسی انبیاء کی، نہ ہی کسی مزار والے کی، اور نہ ہی کسی بھی کوئی بھی انسان کی، یہ نہ کوئی فرشتے کی یہ قوت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اور آج کی طرح طرح کی ٹیکنالوجیز دیکھ لیں، اور انسان ایک جو معمولی انسان ہے جو برسوں سے اپنی پڑھائی چھوڑ چکا ہے، تو پھر اگر وہ یہ ہسٹری، جغرافی اور یہ طرح طرح کے جو یہ گیلیکسیز کے بارے میں جب پڑھائی کرتے ہیں تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ واقعی میں بس ہم کو تو بس ہی کرو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ واقعی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے ذات، کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔
تو ہمارے سامنے جو ایک سمپل سی آسان سی چیز ہے، ہم اس پہ غور کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک پھل کیسے اگاتا ہے. ایک بیج ڈالتے ہیں تو اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے اور کتنی ساری چیزیں اس کے اندر سے باہر نکلتی ہیں. ایک بیج، چھوٹا سا بیج ڈالا، اس کے بعد کیا پروسیس ہوا، جتنا ہی وہ اوپر بڑھتا ہے اتنا ہی وہ نیچے بڑھتا ہے، اور پھر اتنا بڑا درخت تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھل، شاخیں، پتے، پھول کہاں سے آتے، کون لاتا ہے. پھر اس پھل کے اندر اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شوگر کی فیکٹریاں کھول دیتے، اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے کون کر رہا ہے، کون ہو کر کرنے والا ہے. تو ہر شخص ان تمام چیزوں سے غور فکر حاصل کر کے عقل سے کام نہیں لیتا ہے. صرف چند لوگ، صرف تھوڑے سے لوگ اس پر غور فکر کر کے عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہاں پر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب، الباب یعنی عقل مند لوگ. تو ان دن اور رات میں، زمین اور آسمان کے بننے میں، آنے میں، جانے میں، رات اور دن کے ہونے میں صرف انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں. تو عقل مند وہی ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ واقعی میں یہ اتنی بڑی جو پوری زمین کا یہ نظام جو چلا رہا ہے صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، اور اس کہاں سے آ رہا ہے، زمین کے نیچے سے. زمین کے نیچے سے کون سی کھادانیں ہیں، کون سے راشن کے بڑے بڑے جو وہاں پہ غلے لگے ہیں. بارش کہاں سے آتی ہے، کدھر سے چلی جاتی ہے، کیسے پتہ چلے نا. اب دیکھیں کتنا زیادہ اس پہ غور فکر کرے اتنا ہی کم ہے. تو جو بھی عقل والے ہیں وہ اس پہ غور فکر کریں گے تو پھر وہ اللہ کی ان کو پہچان ہوتی چلی جائے گی، اللہ کے اور قریب ہوتی چلی گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی جب پہچان ہوتی ہے تو بندہ مومن اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. لآیات لأولی الالباب یعنی جو عقل مند ہے نا، ان سب چیزوں کے سچائی پر اور اس کے ادراک پر جب وہ غور فکر کرتے ہیں تو واقعی میں جو ہے وہ ان گونگے بہروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی سمجھ کیا ہوتی ہیں، عقل والے ہو جاتے ہیں. وہ اس سے نشانیوں سے عقل سے کام کر کے کیا کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست عبرت ہوتی ہے، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک رسول تھے، ایک انبیاء تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں پہ غور فکر کی اور اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوئی. تو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تھے نا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم اور ان کے ماں باپ سب کچھ کیا تھے، ایک غیر مسلم تھے، مشرک قوم تھی، مشرک ماں باپ سب لوگ مشرک، پوری ماحول مشرک. لیکن اس مشرکانہ ماحول میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ڈھونڈا، ان کائنات پر ہی غور کیا انہوں نے، اور جب انہوں نے غور فکر کیا تو اللہ کو پہچانا اور اللہ کو پا بھی لیا. آیت 191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ سورہ آل عمران کی جو آخری کی جو 10 آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس کی رات میں ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں فرمائی، پھر آپ استراحت فرمانے لگے. جب رات کا آخری ثلث یعنی کہ آخری تہائی حصہ ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر آپ کھڑے ہو کر وضو فرمایا، مسواک فرمائی اور 11 رکعت پڑھی. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھی.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کی جو 10 آیات ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ کب پڑھتے تھے؟ تہجد میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی تہجد میں اٹھنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو پڑھیں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں نا ان آیات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہی خاص کر کے پڑھتے تھے۔ تو دراصل اس میں کیا ہے، مومنین کی صفات بتائی گئی ہے، اور وہ دعائیں کیا کرتے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہاں یہ جو آیت نمبر 91 ہے، تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی جو اولو الالباب جو ہم لوگ نے آیت نمبر 90 میں پڑھا، جو عقل والے ہوتے ہیں، جب وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اس نظام ہستی کو چلانے والا صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے نا، صرف وہ میرا رب ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بخاری میں سیدنا عمر بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر کے پڑھو۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ترک نہیں کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کھڑے ہوتے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ جب بیٹھے ہوتے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون یعنی کہ ذکر سے ہے، صرف نماز ہی مراد نہیں ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر بھی مراد ہے۔ تو کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ نے جو حکمتیں رکھی ہیں نا، اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کا دیکھنے کا نظریہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ گھر میں فروٹس آتے ہیں تو ان کا دیکھنے کا نظریہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں یہ اس کا کلر ہے، کون ڈالنے والا، اس میں جو کس نے کلر ڈال دیے۔ ایک چھوٹے سے جو مرچیں ہیں وہ اس میں ڈالے مٹی میں، اور چھوٹے چھوٹے بیج کیا ہوئے بڑے بڑے مرچیں تیار ہو کے کیسے نکل آئے نا، یہ واقعی میں اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے سارے انسان، ان سب کے لینس الگ، ہاتھ کے پورس تک کی الگ، یعنی فنگر پرنٹ تک کی الگ۔ تو واقعی میں یہ جو قدرت کاملہ یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں جو ایک بیبی ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو وہ کیسے بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی لوگ، سائنس لوگ نے آج چیلنج کیے ہیں کہ وہ کلون بنا لیتے ہیں نا، لیکن آج تک کسی نے زندگی کوئی روح پھونک پایا ہے کیا؟ چلو روح پھونک بھی لی، کچھ بھی کر لیا، وہ عقل، وہ سمجھ، وہ دانائی تم کیسے لاؤ گے جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دی ہوئی ہوتی ہے نا۔ ایک روبٹ تو انسان تیار کر سکتا ہے، ایک کلون تو انسان تیار کر سکتا ہے، لیکن ایک جو اللہ نے جو ایک انسان کو بنایا ہے نا، وہ اس جیسا انسان آج کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو کر بھی رہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں اولو العقل والے، اولو الالباب یہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی فضول میں نہیں بنائی ہے، بنا کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے، ہر چیز جو بنائی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں بنائی ہیں۔ تو اس میں جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو ناستکس ہوتے ہیں، جو دہریہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا رد ہے، جو وہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا اپنے آپ اتفاقاً بن گئی ہے، اور کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ لیکن جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ واقعی میں کائنات کا سارا نظام صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے۔ یہ یوں ہی بغیر مقصد نہیں کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو آخرت میں وہ صرف بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ آخرت میں اس کا عذاب بھی بھگتے گا۔
اس لیے وہ آگ سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان نا اس آیت پہ غور فکر کر لے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ آپ نے جو بھی اس دنیا میں چیزیں بنائی وہ بے مقصد نہیں بنائی ہے نا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چھپکلی کیوں بنائی، یہ مچھر کیوں بنایا، یہ کاکروچ کیوں بنائے، یہ جو چیٹیاں کیوں بنائی، یہ چیٹے کیوں بنائے، یہ جانور کیوں بنائے نا، یہ فلا کالا آدمی کیوں بنایا، یا فلا اس قدر گورا انسان کیوں بنا دیا، یا کانٹے دار پیڑ کیوں بنائے، یا ایسی تمام طرح کی چیزیں جو ہمارے کوئی کام نہیں آتی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں ان سب باتوں کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو چیٹی بھی ہے نا، وہ بھی اس کے پیچھے بھی بنانے کا اللہ کا خاص مقصد ہے۔ ایک مچھر، اس کے بھی بنانے کا بھی خاص مقصد ہے۔ اور جو یہ جو جانور ہے، وہ ہر جانور دوسرے جانور کا ایک نوالا بھی ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنے لیول پہ وہ کام بھی کر رہا ہے۔ جو جانور ہے، جو انسیکٹس ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، چوپایوں انسان سے بڑھ کر ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہر جانور اللہ کی صبح شام تسبیح کرتا ہے، لیکن ایک انسان تو جانوروں سے بھی غیر گزرا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ صرف ناشکری کرتا ہے۔ وہ بھوسا کھانے والی جو ایک قسم کی جو جانور ہے نا، وہ بھینس، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن جس اللہ نے انسانوں کو ہر نعمتیں دی ہیں، 70 رنگ کے ذائقے دیے، اس کو چکھنے کے جو ٹیسٹ دیے زبان پہ، اس کے باوجود بھی وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکری، کہ میرے رب نے نا مجھے حقیر کیا ہے، مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا، اور سامنے والے کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ لیکن جو اولو الالباب ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں واقعی میں یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، ان سب کے پیچھے خاص مقصد ہے۔ اتنی بڑی یہ دنیا بنائی، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اس دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بنائی، اس کے پیچھے بھی خاص مقصد ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ آسمان میں اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، اور نہ جانے کتنے سارے جو آسمان میں ستارے، سیارے، کروڑوں اربوں خربوں، تو ان سب کے پیچھے بھی خاص مقصد ہے جو ہمیں نہیں پتہ، ہماری عقل وہاں پہ جا ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے پیچھے بھی کیا ہے؟ خاص مقصد ہے۔ بس وہ اللہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں۔ آیت 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈال دے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے تو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کب پڑھی جاتی ہیں دعائیں؟ خاص کر کے تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت وہ اٹھتے ہیں اولو العقل والے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جس دن ظالموں کو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا نا، اس دن ہم سب کا بھی جو ہے، اور اس دن ہمیں رسوائیوں سے بچا لینا، اس دن ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ جس دن ظالموں کو ہمیشہ کے لیے آپ جہنم میں ڈالیں گے نا، اور ان کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن اصحاب عقل والے کیا کرتے ہیں؟ اس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اس دن کی، آخرت کے دن اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ آیت 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما۔ تو ان کا یہ دعا کا انداز ہے کہ وہ اللہ کے لیے کمال خشوع اور خضوع اور قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں
اور یہاں پہ جو پکارنے والا ہے، جو منادی کرنے والا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغامات، اللہ کی جو بات لوگوں تک پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر لوگوں کو پوری کی پوری بات لوگوں کو پہنچا دی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ جو ان سے گناہ ہوئے ہیں ان سے وہ معاف کرنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو خاص کر کے یہ آیتیں جو ہے نا، یہ تینوں آیتیں آپ دیکھیں، لاسٹ والی جو تینوں آیتیں ہیں یہ 192، 193، 194، یہ ہم چاہیں تو کیا ہے، اگر آپ سب چاہیں تو ہر دعاؤں میں ان کو پڑھیں نماز کے بعد، خاص کر کے تہجد میں تو ضرور پڑھیں، اور ہو سکے تو لاسٹ کی 10 آیت سورہ آل عمران کی ضرور پڑھیے۔ آیت 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو اے اللہ، جو تو نے رسولوں کی زبانی تو نے جو وعدہ کیا تھا نا، جو تجھ پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے گا انہیں تو اچھا بدلہ دے گا، اور قیامت کے دن اپنے نبی کو، مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو آج میری دعا قبول فرما لے، اور قیامت کے دن بھی مجھے رسوا نہ کرنا۔ پس کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے بندوں کے جو وعدے ہیں اس کی برخلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ آیت 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، بعض سے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی ہے، اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے ہیں، یقیناً میں نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی ہیں، میں نے ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے وہی بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومن نے 3 دعائیں مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ مومنوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اور یہاں بشارت بھی دی ہے۔ اکثر انسان مایوس ہوتا ہے نا، اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے تو دعائیں کی، وہ دعائیں نہیں قبول ہوئی، لیکن ہر دعا جو بھی پکار ہے نا وہ اللہ سن رہے ہیں، جو بندہ پکارتا ہے، بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن دعا کیا ہے، کبھی بھی دعائیں کرنا نہ چھوڑیں، اللہ ضرور سنے گا، اللہ ہر ایک کی بندے کی پکار سنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری دی ہے کہ جب خاص کر کے مومن بندے جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور ان کے عمل ضائع نہیں کرتا ہے، اور عمل کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، تو عمل کے لحاظ سے دونوں کو اجر کیا ہے، برابر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرد ہیں آج ان کو ایک درجہ آج دنیا میں زیادہ ہے نا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، سب کو برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے گا، کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ نے آج ایک درجہ مردوں کو دنیا میں زیادہ رکھا بھی ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، اس میں بھی حکمت ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل میں جو عملوں کا بدلہ ہے، جو ثواب کا بدلہ ہے وہ برابر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا آرام اللہ نے دی ہے۔ مرد لوگ کیا ہے 5 بار مسجد دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اور وہی عورت گھر میں ہی وقت پر جیسی اذان ہوئی نماز پڑھ لیتی ہے، وہ انہی کے برابر ہو جاتی ہے۔ جو اجر ایک مرد پاتا ہے 5 بار مسجد میں نماز دوڑ کر جماعت سے پڑھتا ہے،
ایک عورت گھر میں وقت پر اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیتی ہے، انہی کے برابر اجر پاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ماں باپ کا جو درجہ ہے اس میں بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں میں سے مردوں کا درجہ 1 رکھا ہے، جبکہ ماں کا درجہ 3 درجے ہے۔ ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، برابری کا درجہ رکھا ہے، لیکن ماں کا درجہ بھی کیا 3 درجے زیادہ ہے باپ سے۔ اور جو بھی کام کرے گی، یعنی کہ جنگ میں اگر جیسے عورتیں نہیں جا سکتی، لیکن گھر میں رہ کر کے جنگ و جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں عورتیں نہیں جا سکتی، لیکن وہ پیٹھ پیچھے وہ اپنے گھر کی، اپنے آپ کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے گی تو وہ بھی برابر ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں ہجرت کے سلسلے میں اللہ کو عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے ہوئے نہیں سنتی ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ چاہے کیا ہے، بے شک تم میں سے کوئی بھی ہو، بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو کوئی بھی اچھے اچھے کام کرے گا نا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ آیت 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہاں پہ کافروں کے حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو کافر ہیں، جو شہروں میں چلتے ہیں، گھومتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو مومنوں کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں۔ وہ واقعی میں عیش و عشرت اٹھائیں گے، آرام سے رہیں گے، دولتوں کے انبار ان کے آگے ہوں گے، لیکن ایک مومن کو اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آیت 197، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ تو کیا ہے، جہنم ہے، اور وہ جہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہاں وہ ان کا بچھونا ہوگا۔ آیت 198، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ مومنین کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اولو الالباب تھے، جو عقل والے تھے، جنہوں نے اللہ سے خوب دنیا میں دعائیں کری اور زندگی صبر اور تقوی سے گزاری، تو کیا ہے ان کا رزلٹ، ان کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے، ہمیشگی ہے، اور اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس جو ہے ہمیشہ وہ اس جنات میں رہیں گے، اور صبح شام اللہ کا دیدار بھی کریں گے، اللہ کی نظر رحمت بار بار ان کے اوپر آئے گی۔ اور یہ کیا ہے، یہی ہے بدلہ نیک لوگوں کا، ابرار جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آیت 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے جو کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو اس پر بھی انہوں نے لبیک کہا، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور جو قرآن کریم پر بھی جو ایمان لائے ہیں، پہلے اپنی کتاب پر ایمان لائے، پھر قرآن کی طرف جو نازل کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ایمان لائے، اور انہوں نے عاجزی اختیار کی، اور انہوں نے کوئی بھی سرکشی نہیں کی، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، جس سے نجاشی کا جو بادشاہ تھے نا وہ، اور عبداللہ بن سلام انصاری، اور بہت سارے لوگ تھے جو یہود تھے اور کرسچن تھے، لیکن وہ کیا ہوئے، ایمان لے آئے، ایمان لا کر کے وہ بہت زیادہ جو ہے
اللہ والوں سے جو ہے اللہ والوں میں شامل ہو گئے وہ۔ تو اس پہ خاص کر کے 2 نام آتے ہیں، شاہ حبش یعنی کہ بادشاہ حبشہ جس کا نام نجاشی تھا، وہ ایمان لے آئے۔ غائبانہ طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نجاشی کے جو بادشاہ تھے شاہ حبش، تو ان کا جو ہے جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یعنی کہ وہ تو بادشاہ جو تھا اپنے ملک میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، تو مدینے میں رہ کر انہوں نے وہاں سے نماز جنازہ ان کی پڑھائی۔ آیت 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 باتوں کی نصیحت دی ہے کہ ہر طرح کی خوش بختی، نیک بختی کا جو ذریعہ ہے، وہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ وہ کیسے ملے گی؟ کس سے ملے گی؟ صبر سے۔ صبر کہ بندہ مومن گناہوں سے بچنے پر جو صبر کرتا ہے، مصیبت پڑنے پر جو صبر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جو صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر چلنے میں جو صبر کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ صبر والے ہیں۔ تو صبر ان کی پہلی صفات ہوتی ہے، سب ان کی پہلی کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو صبر دراصل کیا ہے؟ صبر کی میننگ کہ صبر صاد با را سے ہے، جس کی میننگ ہوتی ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور جیسے دیکھا ہوگا آپ نے، جو پانی کے بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں نا، جو باندھے جاتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، اسے ڈیم کہتے ہیں۔ وہ جو ڈیم ہوتا ہے نا، آپ سمجھ لیجئے بس وہی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو مخالف طاقتوں سے اپنے آپ کو جمائے رکھنا، روکے رکھنا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا دراصل کیا ہے؟ صبر ہے۔ استقامت صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو باندھ کر روکے رکھنا کیا ہے؟ صبر ہے۔ انسان اللہ کے راستے پر ڈٹ جائے، جمے رہے، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کی مطلب کیا ہے؟ تنگی کی حالت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، شریعت کے کسی بھی تقاضے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا، مصیبت پر اپنے نفس کو روکے رکھنا، تو یہ سب کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کی لفظی معنی ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، تو یہ صبر ہے۔ دوسری صفات کیا ہے ان مسلمانوں کی؟ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دین اور مسلمانوں کی بچاؤ کے لیے مورچوں پر بندھے رہتے ہیں۔ وہ جیسے بارڈرز ہوتا ہے یا جنگی میدان ہوتا ہے، وہاں پر وہ ان کے مسلمانوں کی بچاؤ کے لیے بندھے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، مورچہ بند کرے رہتے ہیں۔ اور تیسری صفات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آخرت میں فرمایا کہ کامیاب اور دراصل کیا ہے؟ یہی ہے کامیابی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ دشمن سے مقابلے کے لیے جہاد میں مورچوں پر ڈٹے رہنا تو دراصل کیا ہے؟ رباط کہلاتا ہے۔ دراصل غزوہ احد میں نا بعض مسلمانوں نے وہ جو مورچہ جو تھا، جو درہ تھا نا، وہاں سے چھوڑ کر وہ ہٹ گئے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا، تو اس وجہ سے ان سے نافرمانی ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کو شدید نقصان بھی پہنچا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اسی بات کو زور دیا ہے کہ مورچوں پر کیا کرنا ہے؟ تمہیں جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، آئندہ کبھی بھی مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، وہیں رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا، میدان جنگ، اور چاہے وہ میدانی جنگ ہو اور چاہے وہ اسلامی جو دیش ہوتا ہے، اسلامی کنٹری ہوتی ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو۔ تو جو اسلامک سرحد ہے، اسلامی کنٹری ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی کیا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہیں، پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گئے ہوں، پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، اس کا عمل قیامت تک پڑتا رہتا ہے اور قبر کے فتنوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو وہ کیا کرنے والے تھے، ان کی 3 کوالٹیز تھی کہ وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور صبر کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، مقابلے میں وہ جمے رہتے ہیں اور مورچے پہ اور جنگ میں جہاں بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے جمائے رکھنے کی وہ جمے رہتے ہیں، کہیں سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے دراصل، تو یہ جو اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے دراصل کیا ہے، پھر وہ کامیاب ہیں۔ اور ڈرو اللہ سے، ساتھ ساتھ کیا ہے، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو ان 4 چیزوں کے کرنے کے بعد انسان کو پھر کیا 5واں اسٹیپ ہوگا، فلاح ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، ایمان، پھر صبر، پھر عبادت اور پھر تقوی، پھر فلاح۔ تو ان 5 چیزوں پر کیا ہے، ایک مومنین کو ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو کامیابی دراصل کیا ہے، آخرت کی کامیابی جو ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔